کہ کیا نماز عید میں تکبیرات کہتے ہوئے رفع الیدین کریں گے؟ ہمارے حنفی بھائی کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں جانتے ہیں آپ؟ صاحب قدوری کہتے ہیں وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، عید کی تکبیرات میں رفع الیدین کرے گا۔ اب ہمارا سوال ہمارے ان بھائیوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا مکھی مارنا ہے، تو عید کی نماز میں مکھیاں مارنا کیوں جائز ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ عام نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا یہ ایسی حرکت ہے جس سے نماز کا سکون ختم ہو جاتا ہے، نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہمارا سوال یہ کہ عید کی نماز میں یہ سکون کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ رفع الیدین سے بغض رکھنا، نفرت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور میں کئی بار یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، ہر رفع الیدین پہ انشاءاللہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور یہ وہ سنت ہے جس پہ آپ نے آخری وقت تک عمل کیا ہے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، یہ سنت کینسل نہیں ہوئی۔ لیکن اگر کوئی مطمئن نہیں ہے، وہ رفع الیدین نہیں کرتا، تو وہ سنت پہ عمل کرنے سے محروم رہے گا، اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ اس کے اوپر ہم کوئی زیادہ سخت فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن سخت فتویٰ اس پہ لگائیں گے جو اس سنت کا مذاق اڑاتا ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے، جو اس سے نفرت رکھتا ہے، جو اس سنت پہ عمل کرنے والوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ پھر ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں، جیسے خود مرزا نے بھی یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ شریر گھوڑوں کی دم ہے تو پھر تم بتاؤ کہ یہ جو عیدین کی نماز ہے، عیدین میں پھر تم 6 زائد تکبیریں کرتے ہو، یہ 6 زائد تکبیریں یہ بھی تو شریر گھوڑوں کے دم کی طرح ہوئے۔ اسی طرح سے تم وطر کرتے ہو، وطر میں بھی تم دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ رفع الیدین بھی تو پھر شریر گھوڑوں کے دم کی طرح ہوا۔ یا پھر تکبیر تحریمہ کے شروع کے لیے جو رفع الیدین ہے وہ رفع الیدین بھی تو شریر گھوڑوں کے دم ہوا۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی شریر گھوڑوں کا دم، اس کے ساتھ تشبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی ہے کہ ان کے ساتھ ذکر نہیں ہے، یعنی خواہ مخواہ اٹھانا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب شروع میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، اس کے ساتھ ہم اللہ اکبر کے الفاظ بھی بولتے ہیں، یعنی رفع الیدین بھی ہے اور ساتھ ذکر بھی ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی رفع الیدین بیچ میں آتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے، بس خواہ مخواہ ہاتھ اٹھانا ہے ایسے۔ یہ اضافی عمل ہے، اس اضافی عمل کے ساتھ چونکہ ذکر نہیں ہے، اور شریر گھوڑوں کے دم وہ بھی جب حرکت کرتی ہے تو بغیر ذکر کے ہیں، تو اس میں تشبیہ ہے، اس میں نہیں ہے، لہٰذا وطر کی نماز بھی نکل گئی۔ اسی طرح عیدین کی نماز بھی جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر پھر اللہ اکبر، اسی طرح 6 زائد تکبیر ہم کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو وطر کی نماز ہے یا یہ جو تکبیرات عیدین ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً مطلب ثابت نہیں ہے، بس جتنے بھی احادیث ہیں وہ صحابہ سے مروی ہے، یعنی موقوف روایات، مرفوع روایات نہیں ہیں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ سے جتنی بھی روایات ہے ان میں ترک نہیں آئے ہیں، سیدھے سیدھے فعل آئے ہیں، یعنی رفع الیدین کا اس بات تو ہے لیکن ترک کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جب ترک نہیں ہے تو پھر اس عمل کو آپ شریر گھوڑوں کے تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک دوسرا ہے کہ ان کے ساتھ تو تکبیرات بھی ہوتی ہیں۔ دو، پھر جو اعتراض کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ بھی تو نماز میں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی تو آپ رفع الیدین کرتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، تو پھر اس وقت یہ شریر گھوڑوں کے تم کی طرح کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے بھی جواب یہ ہے کہ ایک تو اس کے ساتھ کیا ہے، تکبیر ہے، ذکر ہے، اور قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو۔ تو نماز میں جو جو عمل کے ساتھ ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی قیام ہے اس کے ساتھ قرات ہے، رکوع ہے تو اس کے ساتھ تسبیحات ہے، سجدے ہے اس کے ساتھ تسبیحات ہے، اتحیات تشہد میں بیٹھنا ہے تو اس کے ساتھ اتحیات پڑھنا ہے، یعنی نماز کے شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی افعال ہے وہ افعال بھی ہے اور ساتھ ساتھ اذکار بھی ہے۔ لیکن رفع الیدین ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف عمل تو ہے لیکن کوئی اس کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله